اس کا 4واں باب اور 19ویں اور 20ویں ہم تلاوت کریں گے۔ خروج 4واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت۔ کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا، کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا، اور موسیٰ نے خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ Praise the Lord. Hallelujah. تعریف، ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، بلے کی تعریف ہو کہ ہم زندہ ہیں اور خدا ہمیں اپنے قریب، اپنے قدموں میں، اپنے گھر میں لے آیا ہے۔ آج عزیزو جو مضمون آپ کے ساتھ بانٹنے والا، وہ لکھ لیجیے اپنے پاس، واپس مصر کو جا۔ کیا جی مضمون ہے؟ واپس مصر کو جا، گو بیک ٹو ایجپٹ، واپس جا۔ خدا کے پروگرام، خدا کے پلانز، خدا کے منصوبے انسان کے لیے، انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ ہم خدا کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، پھر بھی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے وہ سمجھیں۔ اب دیکھیں نا موسیٰ کی لائف کیسی زبردست تھی کہ خدا نے انتظام کیا اور موسیٰ فرعون کے محلوں میں پلا، تعلیم حاصل کی، وہیں جوان ہوا، لیکن وہ جگہ اس کی پرمننٹ جگہ نہیں تھی۔ خدا نے اسے وہاں سے نکالا اور ٹھیک 40 سال کی عمر میں وہ بیابان میں چلا گیا۔ موسیٰ سمجھنے سے قاصر تھا کہ خدا اس کی زندگی میں کیا کر رہا ہے۔ اب جب وہ شہزادے کے رہن سہن میں سے نکل کر، اس لگژری لائف میں سے نکل کر بیابان میں چلا گیا، تو بیابان کی زندگی بالکل منفرد تھی، مختلف تھی، مشکل تھی۔ وہاں موسموں کا اثر بھی ہوتا تھا اور وہاں بھوک اور پیاس بھی کبھی کبھی برداشت کرنا پڑتی تھی، وہاں دھوپ بھی تنگ کرتی تھی، اور وہاں پر جنگلی جانوروں کا خطرہ بھی تھا، اور یہ ساری چیزیں محل میں نہیں تھی۔ اب جب موسیٰ کی عمر 80 سال ہوئی ہے، پہلے 40 سال اس نے محل میں گزارے، دوسرے 40 سال اس نے بیابان میں گزارے، بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے گزارے، ایک عام آدمی کی طرح گزارے۔ لیکن جب موسیٰ 80 برس کا ہوا تو خدا کی آواز اس کے لیے کچھ اور تھی، خدا کا پلان اس کے لیے کچھ اور تھا، اور خدا نے اسے بلایا اور اسے مصر میں واپس جانے کے لیے کہا۔ اب مصر وہ جگہ تھی جہاں سے خدا نے اسے نکالا تھا، جہاں سے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگا تھا۔
اب خدا کا آرڈر یہ ہے، خدا کی مرضی یہ ہے، خدا کا پروگرام یہ ہے کہ موسیٰ واپس مصر کو جا، گو بیک ٹو ایجپٹ، دوبارہ مصر کو لوٹ جا۔ وہاں سے نکالنے کا کچھ اور مقصد تھا، وہاں واپس بھیجنے کا خدا کا کچھ اور مقصد ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے پروگراموں کو ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن خدا کے تابع ہو کر زندگی گزاریے، آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، زندگی گزارنے کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو خدا کے تابع رہ کر ایک عجیب سی برکت ملنا شروع ہو جائے گی کہ اب میں خدا کی باتوں، خدا کے حکموں، خدا کی فرم برداری میں زندگی گزار رہا ہوں۔ جو مرضی ہو جائے، چاہے وہ محل میں آپ کو لے جائے، چاہے وہ لگژری لائف میں لے جائے، یا واپس آپ کو بیابان کی طرف لے آئے، اگر خدا کی مرضی ہے، اگر آپ ٹھیک چل رہے ہیں، اگر گناہ سے آپ دور ہیں، تو یاد رکھیے خدا آپ کو درست ٹریک پر کہیں اور لے کر جانا چاہتا ہے، اس کی مرضی کچھ اور ہے۔ اب موسیٰ 80 برس کا ہے، 40 سال اس نے بیابان کی سختی کو سہ لیا ہے، بیابان کے اندر اس نے موسموں کو سہ لیا ہے، بھیڑ بکریاں چرانے کا تجربہ اسے ہو گیا ہے، اسے تنہائی کا تجربہ بھی ہو گیا ہے، اسے باپ بننے کا تجربہ بھی ہو گیا ہے، اسے شوہر بننے کا تجربہ بھی ہو گیا ہے، اسے اپنی زندگی میں بہت سارے تجربات ہو گئے۔ اب خدا نے اسے کہا ہے واپس مصر میں چلا جا۔ شاید میں اور آپ جہاں سے نکلے ہوں وہاں جانا چاہتے نہیں کرتے، جیڑے پنڈوں نکلے ہوتے ہیں اس پنڈ نہیں جاتے اسی واپس، ٹھیک ہے جائیے جی، جس علاقہ میں سے نکلے نا 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 نا، میری بڑی بری یادیں ہیں، میں نہیں جانا چاہوں گا۔ خدا آپ کو اگر کہتا ہے موسیٰ کی طرح گو بیک ٹو ایجپٹ، گو بیک یور ولیج، تو جائیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کا پروگرام کچھ اور ہے۔ اب مصر کے لیے جو ٹرم یوز کی گئی ہے بائبل مقدس میں، اپنے پاس صرف لکھ لیجئے گا، خروج 13واں باب اور اس کی 3 آیت کے اندر مصر کو کہا گیا ہے غلامی کا گھر۔ مصر کو غلامی کا گھر کہا گیا ہے، جہاں اسرائیلیوں نے غلامی کاٹی تھی، وہ غلامی کا گھر ہے، اور خدا نے موسیٰ کو وہاں سے نکالا تھا، لیکن اب خدا کہہ رہا واپس غلامی کے گھر میں جا، واپس جا۔ اب بھیجنے کا مقصد کچھ اور تھا، وجہ کچھ اور تھی۔ پہلے وہاں سے اسے نکالا، وجہ کچھ اور تھی کہ یہ سیکھ جائے، یہ صرف شہزادہ ہی نہ رہ جائے، یہ لیڈر بھی بن جائے، یہ ہر طرح کی ٹریننگ کو بھی حاصل کر لے، یہ مشکل حالات میں سے بھی گزرنا سیکھ جائے۔ لیکن اب جب خدا سے واپس کہہ رہا ہے تو واپس بھیجنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ ذرا پڑھیے گا، ذرا خروج 3 باب اور اس کی 10 آیت میرے ساتھ دیکھ لیجئے گا۔ خروج 3 باب اور اس کی 10 آیت کے اندر لکھا ہے، سو اب آ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ کوئی بتا جو آپ سے کہہ سکتا ہے ہاللیلویا۔ نکلا تھا وہاں سے، بیابانی زندگی کا تجربہ خدا کی طرف سے، یہ پلان تھا، بیابانی تجربہ لینے کے لیے نکلا تھا، لیکن میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اب خدا اسے کہہ رہا واپس جا، اور واپس جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو واپس غلامی کے گھر میں چلا جا، واپس غلام بن جا، واپس ان جیسا بن جا، بلکہ خدا اس لیے اسے واپس بھیج رہا ہے تاکہ یہ واپس جائے، اور جو وہاں پر غلام ہے، جو وہاں پر مصیبت میں ہے، جو وہاں پر پریشان ہے، جو وہاں پر دکھ اٹھا رہے ہیں، ان کو لے کر واپس باہر آ جائے، اور ان خاندانوں کو، اس قوم کو بچانے کے لیے خدا واپس اسے بھیج رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایسے نہیں بھیج رہا،
مجھے اور آپ کو آج سیکھنا یہ ہے کہ ہمیں واپس لوٹنا ہے اپنے خاندان کی طرف. اس لیے نہیں کہ ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں. اگر آپ نشے بازوں میں سے نکل کر آئے ہیں، اگر آپ حسد کرنے والوں میں سے نکل کر آئے ہیں، اگر آپ دغا بازوں میں سے نکل کر آئے ہیں، اگر آپ کی لائف میں آپ کے ارد گرد کچھ ایسا ماحول تھا جس سے آپ کی روحانی زندگی خراب ہو رہی تھی، تو عزیز بھائی، عزیز بہن، شاید خدا نے آپ کو کسی خادم کے وسیلہ سے بچا لیا. خادم نے آپ کو کلام سنایا، کلام نے آپ کو تبدیل کر دیا. پریز دی لارڈ. لیکن اب آپ نے واپس جانا ہے. کیوں؟ اب آپ نے واپس جانا ہے ان کو جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. بولے ان کو نکالنا ہے، ان کو اپنی طرح یسوع کا چہرہ دکھانا ہے. خدا کہتا ہے واپس جا موسیٰ، واپس جا مصر میں، واپس جا، اور اس لیے جا کہ میری قوم جو وہاں پر ہے انہیں بھی لے کر باہر نکلا. ہیلیلویا. آپ کو بھی خدا آج یہی کہہ رہا ہے، واپس جا. اور جو واپس اس جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی نکال پائے، ان کو بھی واپس لے کر آ. ان کو بھی نجات کی ضرورت ہے، ان کو بھی شفا کی ضرورت ہے، ان کو بھی بحالی کی ضرورت ہے، ان کو بھی خدا کے قریب آنے کی ضرورت ہے. آج اس بات کو سوچئے گا. 16 سال سے آپ بچ گئے، 16 سال سے آپ کا خاندان بچ گیا، آپ کے بیٹے بچ گئے، آپ کی بیٹیاں بچ گئی. کیا آپ نے پیچھے والوں کا کچھ فکر کیا؟ آپ نے کیا جن کو چھوڑ کر آپ نکلے تھے، کیا ان کے لیے کوئی درد رکھا؟ کیا آپ نے ان کے لیے کوئی اپنے اندر پیشن رکھا؟ اگر نہیں تو آج سیکھیے، خدا واپس بھیج رہا ہے. موسیٰ کو کہتا ہے واپس جا. موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ واپس جاؤ، کیونکہ واپس جائے گا تو ان کو واپس لے کر آئے گا، ان کو واپس لے کر آئے گا. واپس جا، جائے گا کلا تے آئے گا میلے دے نال. جائے گا کلا تے آئے گا واوا سارے لوگوں کو بچا کے واپس. ہاللویا. کیا ایسا ہے؟ اگر بائبل کہہ رہی ہے تو ہے. ہاللویا. اگر بائبل کہہ رہی ہے تو پھر یہ ممکن ہے. اگر بائبل کہہ رہی ہے تو ایسا ہونا چاہیے. ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن واپس جانے سے پہلے کچھ کرنا ہے. واپس جانے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا ہے. کس بات کا؟ کچے بنے واپس نہ جایا جائے. ہجے سوٹا آپ بھی نہیں صحیح طرح چھڈیا، ہجے لڑائی آپ بھی نہیں صحیح طرح چھڈی، ہجے نشہ آپ بھی نہیں صحیح طرح چھڈیا، ہجے تبدیلی اپنے چ بھی صحیح طرح نہیں آئی، تے بچان ٹر پو. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ چلیں آپ کو جواب دیں. آمین. اوکے. پہلے جیسے آپ وہاں سے نکلے تھے، اگر پورے طور پر نہیں، وہ پنجابی ٹھیک ہے نا، پکے پیری نہیں ہے کہ ہجے کچھے بنے دے، تو پھر واپس جاؤ گے دل کی لگ گئی میں لے کے آؤں تے انہوں نے بھی بہ جاؤ گے، انہوں نے بہ کے یہی کام دوبارہ شروع کر دو گے. ویسے ہی آپ ان کو بچانے کی بجائے ان جیسے ہو جاؤ گے. تو کلام میں یہ مثال ہے کہ خدا نے پہلے موسیٰ کو نکالا، 40 سال سکھایا، اس کو اس کی تربیت کی، اس کو مضبوط کیا. جب وہ مضبوط ہو گیا، جب اندر باہر سے وہ ایمان میں مضبوط ہو گیا، پھر خدا نے کہا چل ہون جا، دوبارہ جا مصر میں جا اور میرے لوگوں کو بھی بچا لا، میرے لوگوں کو بھی چھڑا لا، میرے لوگوں کو بھی اس غلامی کے گھر میں سے نکال لا. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم غلام رہیں، خدا چاہتا ہے ہم بادشاہوں اور شہزادوں کی زندگی گزاریں. ہاللیلویا. ہاللیلویا.
خدا ہمیں شہزادے بنانا چاہتا ہے، شہزادیاں بنانا چاہتا ہے. ہم غلام بن کے رہتے ہیں. غلامی میں سے نکلیے. پہلے خود، پہلے آپ کا خاندان، اور پھر آپ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، جن کو آپ پیار کرتے ہیں، انہیں بھی نکالیے باہر. انہیں بھی بلائیے، دعوت دیجیے. کہیے میں آپ کو یسوع سے ملواتا ہوں، یسوع سے ملواتی ہوں. سامری عورت کی مثال میں نے بھی پچھلے دنوں سنائی. وہ اکیلی تھی. یسوع مسیح نے جب اس کے ساتھ بات چیت کی، یسوع مسیح نے اس کا اگلا پچھلا حال بتا دیا تو دوڑی اور شہر میں جا کر کہتی ہے مجھے خرسطس مل گیا ہے، مجھے نجات دہندہ مل گیا ہے، مجھے مسیح مل گیا ہے. آؤ میں تمہیں ملواؤں. ہاللیلویا. آؤ میں تمہیں ملواؤں. اور سارا شہر یسوع کو ملنے کے لیے آ گیا. ہاللیلویا. پہلے خود بدلیں گے، پہلے آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، پھر دوسروں کو تبدیل کریں ٹرو، پھر دوسروں کے لیے نمونہ بنے، پھر دوسروں کو بچانے کے لیے تگ و دو کریں، پھر دوسروں کو بچانے کے لیے محنت کریں. لیکن پہلے آپ خود بچے ہوئے ہوں. آپ کی زندگی میں یسوع نظر آئے، آپ کی زندگی میں یسوع مسیح باتوں میں نہیں صرف کاموں میں نظر آئے. اس لیے خدا فرعون سے کہہ رہا تھا، مصر کے اندر بھیجا موسیٰ کو، جا یار میری قوم کو لے آ. وہ کی کہتا ہے؟ کہتا میں نہیں جانا. وہ کہتا میں نہیں جانا، میرے کو تو بولے نہیں طرح جاتا، میں تو تھتا ہوں، رک رک کے بولتا ہوں. عزیزو، خدا بڑا مہربان ہے، خدا بڑا زورآور خدا ہے. آئیے ذرا خروج 30 باب میں چلے، یہیں پر کسی مین آج بناتے ہوئے موسیٰ نے اور بانائے کو بڑھایا. کہتا میں کی کما جا کے کروں، میں کیا بولوں تیری قوم سے، میں کیا بولوں، مجھے کس نے بھیجا ہے؟ میں آپ اتنی چھپری بن کے آ گیا. جیسے موسیٰ نے پہلے لیڈر بننے کی کوشش کی تھی نا، یاد ہے آپ کو؟ جوانی میں انہیں ایک مصری نے مارا، وہ اپنے طور پر لیڈر بننے کی کوشش کر رہا تھا، خدا کی مرضی تب نہیں تھی. اور ابھی میں بات جو بتا رہا ہوں، تب وہ کچا بنا تھا، تب وہ ہاف فرائی تھا، تب ابھی پکا نہیں تھا، ٹرینڈ نہیں تھا. خدا نے کہا نکل یہاں سے، ابھی تو لیڈر بننے کے قابل نہیں ہے، ابھی کوالٹی نہیں ہے، چل بات. وہ نکلا اور جب خدا نے اسے اندر سے بھی جانچ لیا، باہر سے بھی جانچ لیا، تب کہا موسیٰ مصر میں لوٹ جا. ہاللیلویا. مصر میں لوٹنے کے لیے ایمان کا پختہ ہونا، تربیت یافتہ ہونا، خدا پر ایمان کا ہونا نہایت ضروری ہے. کچے بنے نہ جایا جائے، پہلے خود پورے طور پر یسوع کی پہچان کر لیجئے گا. اب موسیٰ نے کہا مجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو پھر آئیے ذرا دیکھیں خروج 3 باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں. سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اتھارٹی دیکھیے، اتھارٹی ہے یہاں پر، اتھارٹی ہے. کیا خدا کا نام ہے؟ میں جو ہوں، یہ میرا نام ہے. خدا موسیٰ کو اپنے نام سے انٹروڈیوس کروا رہا ہے کہ موسیٰ تجھ سے جو بات کرنے والا ہے اس کا نام ہے میں جو ہوں. ہاللیلویا.
کیا زبردست نام ہے. آج تک دنیا میں کسی دیوتا کسی خدا نے کہا میں جو ہوں، میرا نام میں جو ہوں؟ اس لیے کیونکہ اس کی ذات کو کسی نے بنایا نہیں ہے، بلکہ وہ پوری کائنات کا بنانے والا ہے. وہ میں جو ہوں، اس کا مطلب خدا کا پرسنل نام ہے میں. غور سے ذرا سنیے، یہ بید کی بات ہے. خدا کا پرسنل نام ہے کیا؟ میں. تو ہم خدا کا نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ. میں کی کہتے ہیں جی؟ میں. یاد رکھیں، میں صرف خدا اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے، کیونکہ کریٹر خدا ہے، تخلیق کار خدا ہے. کریشن اس کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے. سو میں وہی کہہ سکتا ہے میں. اے جڑا اسی کہتے ہیں نا میں، اے بڑا خطرناک ہے. اس میں موت چھپی ہوئی ہے. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو میں کہتے ہیں تو اس میں موت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ہم اس میں خدا کا نام ہے وہ اپنے آپ کو میں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ میں. تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ابھی اپنے کلام سے پہلے گیت گایا، کیا گایا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہ جو ہے جو کہتا ہے میں جو ہوں، اگر وہ میری زندگی میں ہے تو میں کچھ ہوں، اگر وہ نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. بولے ہاللیلویا. میری کوئی وقت نہیں ہے، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، میری کوئی اپنے آپ میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے، جب تک وہ جو کہتا ہے میں جو ہوں میرے ساتھ نہیں ہے، تب تک میں کچھ نہیں ہوں. لیکن ابلیس مجھے اور آپ کو کیا سبق پڑھاتا ہے؟ تو بڑی چیز ہے. تیرے اگرام، بولو بھائی، تیرے اگرام کوئی نہیں ہے نا. کہتا تیرے اگرام سونا کوئی نہیں ہے. کیوں بھائی صاحب؟ کہتا میرے اگرام سونا، میرے اگرام گاندہ کوئی نہیں ہے، میرے اگرام دعا کوئی نہیں کرتا. میں بڑی چیز ہوں. میرے جنہیں پیسے نہیں کسی کو، میرا جنہ زور نہیں کسی چ. بلوان کے دینا، بلوان کے دینا میرے جنہ زور ہی نہیں کسی چ، ہے نا. یاد رکھیے، میں تب تک ہوں جب تک وہ میں میرے اندر ہے، وہ والا میں. جب تک میں پادری یافتہ میں زندہ ہوں تو وہ میرے اندر نہیں آ سکتا. جس دن میں اپنے اندر سے پادری یافتہ کو مار دیتا ہوں، تب آسمان کا خدا جو میں ہوں آ جاتا ہے اور میری ویلیو بن جاتی ہے، تب میری اہمیت بن جاتی ہے، تب میں خاص ہو جاتا ہوں، تب میں خدا کا بیٹا اور خدا کا خادم بن جاتا ہوں. میرے ساتھ میری کوئی اہمیت نہیں ہے. پولس رسول کیسی خوبصورت بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا. کیا جی بولیں گے؟ بھائی بھی بولیں گے. اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے. وہ جو کہتا ہے میں جو ہوں، اب میرے اندر وہ موجود ہے، اب وہ میرے اندر ہے. اب میں مر گیا، اب میں ختم ہو گیا، اب میں فنش ہو گیا، اب وہ میرے اندر ہے اور وہی میرے اندر سے نظر آتا ہے. بلوٹ آپ سے کہیے ہاللیلویا. اب میں کچھ نہیں. یہ ابلیس کا پھیلایا ہوا ہمارے اندر ایک غلط فہم کیا ہے، انتشار ہے. میں بڑی چیز، میرے گھر کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے، اس میں جو کہتا ہے میں جو ہوں کے بغیر میری اور آپ کی لائف کوئی لائف نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میری آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم ویلیو لیس ہے. ویلیو تبھی بنتی ہے جب وہ
میں ہمارے اندر آ جاتا ہے. میں آ جاتی نہیں کیا آ جاتا ہے. وہ جو کہتا ہے میں جو ہوں جب آ جاتا ہے تو میں ویلیو والا بن جاتا ہوں. تب میری اہمیت ہو جاتی ہے, تب میری وقت ہو جاتی ہے, تب میری ڈگریاں کسی کام آ جاتی ہے, تب میرا تجربہ کسی کام آ جاتا ہے, تب میرا حسن کسی کام آ جاتا ہے, تب میرے گھر کی ویلیو ہے, تب میرے روپے پیسے کی ویلیو ہے جب وہ میرے اندر آ جاتا ہے. تب میں کچھ ہوں. موسیٰ نے یہی کہا نا, کیا کہوں وہ میں تو اتنا کون میرے نال جائے گا. اسے کہا میں جاؤں گا تیرے ساتھ لیکن بھائی کو لے جا. اور یہاں تک کہہ دیا کہ تو ہارون کو بتانا گویا تو اس کے لیے خدا ہوگا, تو بتائے گا اور وہ بولے گا. تو جا بس, کیونکہ مجھے تیری فکر تھی میں نے تجھے نکال لیا. غور سے سنیے گا, مجھے تیری فکر تھی میں نے تجھے نکال لیا, اب مجھے باقیوں کی بھی فکر ہے, ان کو تو نکال کر رہا. ہاللیلویا. میں نے تجھے نکالا ہے, تو ان کو نکال کر رہا, اور میں تیرے ساتھ جاؤں گا, میں تیرے اندر رہوں گا, میں تیرے باہر رہوں گا, میں تیرے ساتھ رہوں گا, میری قوت تیرے ساتھ رہے گی, میرا زور تیرے ساتھ رہے گا, میری حکمت تیرے اندر کام کرے گی. تو نے کیا بولنا ہے میں تجھے بتاؤں گا, تو نے کیا بات کرنی ہے میں تجھے بتاؤں گا. گو بیک ٹو ایجپٹ, لیکن خالی نہیں, تجربے سے بھرا, ایمان سے بھرا, روح سے بھرا, دلیری سے بھرا. جا اور میری قوم کو نکال کر لے کر آ. میرے بھائی تو بھی جا, میری بہن تو بھی جا. جا بہنوں کے پاس جو گھنٹوں گھنٹے ایک دوسرے کی بدخوئیاں کرنے میں لگا دیتی ہیں, جا ان کے ساتھ اور انہیں بتا میں بھی تمہارے جیسی تھی لیکن مجھے یسوع نے چھو لیا, اب میں خدا کی بندی ہوں. آؤ یسوع کے قریب آ جاؤ, آؤ خدا کے گھر میں آ جاؤ, آؤ خدا کے کلام کو سنو, آؤ خدا کے کلام کی باتوں پر دھیان دو. میں بچ گئی ہوں, خدا اب تمہیں بھی بچانا چاہتا ہے. ہاللیلویا. بھائی جائیں ان کے پاس جو نشے کرتے ہیں اور انہیں بتائے میں بھی ایسا ہی تھا لیکن خدا نے مجھے بچا لیا ہے. آؤ میرے بھائیو, خدا تمہیں بھی بچانا چاہتا ہے, خدا تمہیں بھی اس گندگی سے نکالنا چاہتا ہے. آؤ نکلو. اور یاد رکھیں آج کے میرے والا میں نے آخری بات کہہ رکھی, ذرا دیکھیے گا 4واں باب اس کی 20ویں آیت اور آخری جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے, اور موسیٰ نے خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی. ہاللیلویا. یعنی کہ خدا کا اختیار اس نے لے لیا, خدا کا اختیار پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں. اور اب وہ جا رہا ہے کہاں, غلامی کے گھر میں. اب کہاں جا رہا ہے, غلامی کے گھر میں, جہاں سے نکلا تھا وہاں جا رہا ہے. اور وہاں جا کر کرے گا کیا, خدا کے حکم کے مطابق ان کو واپس لائے گا جو پھنسے ہوئے ہیں, جو ابھی غلامی میں ہیں ان کو لے کر واپس لائے گا. آئیے حوالہ دیکھیں عبرانیوں 13واں باب اس کی 14ویں آیت دیکھیں. کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں. ہاللیلویا. یہاں کوئی پرمننٹ نہیں ہے, یہاں کوئی مستقل نہیں ہے. ہمارا ٹھکانہ, ہمارا شہر, ہماری رہائش گاہ کہاں پر ہے؟ بولے کہ جی کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے. ہم یہاں پر ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو یسوع کے قریب لانے کے لیے. ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے یہاں پر.
بلکہ ہم تو آنے والے شہر کی طرف دیکھ رہے ہیں, آنے والے اس وقت کی طرف دیکھ رہے ہیں جب خدا ہمارے ساتھ رہے گا. اس کی طرف دھیان دیجئے, آخرت کی طرف دھیان دیجئے, اینڈ کی طرف دھیان دیجئے. دوسروں کو کے لیے فکر کرنا شروع کر دیں. ایک اور والا جلدی سے میرے ساتھ دیکھ لیجئے گا, 2-3 والے ہیں. پہلا یوحنا 2 باب, ہلیلویا. پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت دیکھتے ہیں. لکھا ہے, نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے. دنیا سے محبت, دنیا کی چیزوں سے محبت, دنیا کے کاموں سے محبت, عیش و عشرت نکلیے باہر, نکلیے ان چیزوں سے باہر. آسمان کی چیزوں کی خواہش کیجیے, روح القدس کی نعمتوں کی خواہش کیجیے. آپ اور میں جب آسمان کی بادشاہی کے پیچھے بھاگیں گے, دنیا کی چیزیں ہمارے پیچھے پیچھے بھاگیں گی, ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے, ہمیں دنیا کی چیزیں آگے 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 جاتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن اگر آپ اس سے منہ موڑ کر خدا کی بادشاہی کی طرف اپنا منہ موڑ لیں گے, دنیا کو چھوڑ کر خدا کی طرف آ جائیں گے, دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی, دنیا کی نعمتیں آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گی, ترقی آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی, آپ خدا کے حضور مقبول ٹھہریں گے. دنیا کہے گی, میں آپ کو سچی بات بتانے لگا ہوں, دنیا کہے گی وہ کل ہے کی سی, آج میں کو کی ہو گیا ہے. آپ کے پاس یہ جواب نہیں ہوگا, میں بڑھیا کمیٹیاں پائی ہیں, میرے اندر بزنس کی بڑی حکمت ہے. آپ کے پاس ایسا جواب نہیں ہوگا. اگر آپ خدا کے پیچھے چلتے ہوئے برکات حاصل کرتے ہیں تو آپ کے پاس جواب ہوگا, میں نے آسمان کی بادشاہی کا پیچھا کیا, دنیا میرے پیچھے پیچھے آ گئی ہے. میں نے خدا کا پیچھا کیا, دنیا میرے پیچھے پیچھے آ گئی ہے. ہاں یاد رکھیے, نہ دنیا کا پیچھا کیجیے, نہ دنیا دار بننے کی کوشش کیجیے, آسمان کی چیزوں کو ڈھونڈیے. بڑا بے وقوفی میں وقت گزار دیا ہم نے. امیر ہو جائے, گڈیاں آ جائیں, کاروبار جان اچھا بننے چاہیے, نو پرابلم, اچھی خواہش ہے, لیکن اس سے پہلے اس شہر میں جانے کے لیے ہم نے تگ و دو کیے. اس شہر کا کبھی اپنے لیے سوچا ہے کہ میں نے خدا کے پاس جا کر رہنا؟ کبھی سوچا ہے اس بات کے؟ ہٹ بھی تھی ہمیشہ تانوں برکت دعائے گی. میں نے گاڑیوں کا بھی مزے لے کے دیکھ لیے, میں نے گھر بھی بنا کر دیکھ لیجیے, میں امیر بھی بہت پیسہ بڑا دیکھا, لیکن وہ سکون نہیں ہے جو خدا کی حضوری میں حاصل ملتا ہے. میں گڈیاں سن, گڈیاں بھی خدا کو دے دیا, گھر تھا, گھر بھی خدا کو دے دیا, اور آج جتنے سکون سے مجھے نیند آتی ہے, مجھے اس سے پہلے کبھی اتنے سکون سے نیند نہیں آئی ہے. کچھ نہیں ہے. اور میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ مالک کے ساتھ وفاداری کرنے والے کو وہ 1000 گنا واپس لوٹاتا ہے. ہلیلویا. مالک کے ساتھ وفاداری کیجئے, ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہ دیجئے کہ آپ ان کے پیچھے خدا کو بھول جائیں. خدا کو یاد رکھیے, یہ چیزیں آپ کے پیچھے پیچھے خود آئیں گی, بات کرائیں گی, یہ آپ کا پیچھا کریں گی اور آپ کو کہیں گی جناب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے, جب شاگردوں نے آغاز میں تعلیم دینا شروع کی تو لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ اپنی جائیدادیں, اپنے گھر, مال و دولت لا کر کہاں رکھتے تھے؟ کہاں رکھتے تھے؟ ہاں جی, سنیے بڑی برکت کی بات, شاگردوں کے قدموں میں, شاگردوں کے قدموں میں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ انجیل سنا رہے ہیں, اور دولت کہاں پر آ گئی ہے؟
اس کی جگہ کہاں پر ہے؟ اس کو یہاں پر نہ رکھیں، یہ آپ کا دماغ خراب کر دے گی۔ دولت کو یہاں پر رکھیں گے، یہ آپ کے دماغ کو خراب کر دے گی۔ اس کو جتنا یہاں پر رکھیں گے یہ بڑھتی جائے گی، یہ بڑھتی جائے گی آپ کے پاؤں کے نیچے، لیکن بشرط آپ کے اندر خدا کا ہونا ضروری ہے۔ ہاللیلویا، آپ کے اندر خدا کا ہونا ضروری ہے۔ پیسے تاڑے قدمہ چاہ کے ٹکر گے، تاڑے پیچھے پیچھے پھرن گے، جناب سانو رکھ لو، جناب جیب کھولو، میں اندر آنا چاہتی ہوں۔ نہیں یقین تو کر کے دیکھ لیجئے، کر کے دیکھ لیجئے، آپ خدا کے ساتھ دل لگا لیجئے، دولت آپ کے پیچھے پیچھے پھرے گی۔ پیسے کوئی معنی نہیں رکھتے، خدا کے لیے پیسہ مہیا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کمان، کیونکہ یہاں پر ہمارا گھر کوئی نہیں ہے، یہاں پر ہمارا شہر کوئی نہیں ہے، آسمان کے شہر کی طرف دھیان لگائیے۔ فلپیوں کے خط میں چلیے جلدی سے، شاباش۔ فلپیوں پہلا باب اس کی 23ویں اور 24ویں آیت، غور سے سنیے گا، بلکہ 21ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع، لیکن اگر جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کیسے کسے پسند کروں۔ میں دونوں طرف پھنسا ہوں، غور سے سنیے گا، پالوس رسول کہہ رہا ہے، ہم بھی پھنس جاتے ہیں اکثر۔ میں دونوں طرف پھنسا ہوں، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے۔ ہاللیلویا، دل کردا میں اٹھا تے خدا چلا جاواں، یسوع کو جا کے رہواں، لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی، زندہ رہنا میرے لیے مفید ہے، کیونکہ میں تمہیں انجیل سنا سکتا ہوں، میں جہاں سے نکلا ہوں میں تمہیں کہانی سنا سکتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہ شہرت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یسوع کے قریب جانا ہی سب کچھ ہے۔ کہتا دل تے میں پھنسیا ہوں آج، دل کرتا اتنے چلا جاؤں، لیکن تاڑے کو رہنا زیادہ مفید ہے، کیونکہ میں تانوں انجیل سنا سکنا، میں تانوں خدا کا کلام سنا سکنا، میں تانوں پھنسیا نوں کڈ سکنا، میں تم پھنسوں کو نکال سکتا ہوں۔ پریز دی لارڈ، اپنے دل کو بڑا کیجئے۔ آخری والا دیکھتے ہیں، رومیو 12واں باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہے، رومیو 12 کی 2 میں لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ پریز دی لارڈ۔ کیا جی؟ دنیا میں رہنا ہے اور دنیا جیسا بننا نہیں ہے۔ ہاں جی، کالے ذرا تھوڑی اوکھی ہے گی، رہنا بھی دنیا میں ہے تو دنیا اگر بننا بھی نہیں تھا۔ یہ ہے اصل ٹارگٹ، یہ ہے اصل ہمارا گول کہ دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا جیسا نہیں۔ آپ کو پتا ہے بہت سے مذاہب ہیں، ان کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں جنگل، وہی رہتے ہیں۔ تو جنگل میں رہ کر پاک رہنا تو بڑا آسان کام ہے، کیوں بھی؟ جنگل میں رہ کر پاک رہنا بڑا آسان کام ہے، موجہ لگ گیا، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بندی دار، نہ کوئی لڑن والا، نہ کوئی چگلیاں کرنے والا، نہ کوئی برگلاڑ والا، نہ کوئی اور کسی طرح نہ پریشان کرنے والا، کل ہی تسی کتنا آسان ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ آپ رہو دنیا میں، رہو شہر میں، رہو گاؤں میں، اور خدا کے ہو کر رہو، بولے ہاللیلویا، خدا کے ہو کر رہو۔ آپ کے اندر اتنی طاقت ہو کہ آپ ہر طرح کی آزمائش کا مقابلہ کر سکو، ابلیس کی ماننے سے انکار کر سکو، ابلیس کو شرمندہ کر سکو، ابلیس کو رد کر سکو۔ موسیٰ مصر میں سے نکلا اور خدا نے کہا واپس جا اور میری قوم کو نکال کر لا۔ ہاللیلویا،
یسوع مسیح ناصری آسمان چھوڑ کر کہاں آ گیا؟ آسمان پر گناہ ہے، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، لالچ ہے، رشوت ہے، کوئی بھی اور جسمانی چیز ہے نہیں ہے. تو وہ آسمان کو چھوڑ کر کہاں آ گیا؟ زمین پر. اور زمین پر یہ ساری چیزیں ہیں، لڑائیاں بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، ناشکری بھی ہے، سنگ دلی بھی ہے، اور طرح طرح کی مصیبتیں ہیں. وہ اوپر سے نیچے آیا، جیسے موسیٰ کو مصر میں واپس بھیجا گیا کہ وہاں سے لوگوں کو نکال کر لائے، ہمارا یسوع آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا تاکہ جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، ابلیس کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہیں، ابلیس کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہے ہیں اور ہمیشہ کی موت کے وارث بنے ہوئے ہیں، انہیں نکال کر نجات کا وارث بنا دے، انہیں زندگی کا وارث بنا دے. وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا. ہاللیلویا. نہیں بولا نواز ہے ہاللیلویا. وہ اس لیے آیا. آج مجھے اور آپ کو جانا ہے، پہلے خود یسوع کے لہو سے دھلنا ہے، پھر یسوع کے لہو کی قدرت کو لے کر ان کے پاس جانا ہے جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، تاکہ وہ بھی نجات پا جائے، تاکہ وہ بھی شفا پا جائے، تاکہ وہ بھی بحال ہو جائے، تاکہ ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے. لیکن جانے سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کر لیجئے گا، اکیلے نہ جائیے گا. موسیٰ نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تو میرے ساتھ نہ جائے. اور خدا ہر لمحہ اس کے ساتھ رہا، اور لکھا ہے اس نے خدا کی لاٹھی پکڑ لی. اس کا مطلب ہے اس نے خدا کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے خدا کی قدرت کو اپنے اندر لے لیا، اس نے خدا کو اپنے ساتھ اپنے قریب لے لیا، اور پھر فرعون کے سامنے گیا اور فرعون جیسی سپر پاور کو ہرا کر قوم کو لے کر باہر نکل آیا. یسوع مسیح نے بھی یہی کیا. وہ آسمان چھوڑ کر آیا اور اس زمین پر انسانوں کے لیے نجات کا انتظام کیا، اور بطیروں کو اپنی زندگی میں ابلیس کے ہاتھ سے چھڑایا، اور بطیروں کو آج کے دن تک وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے نجات کی راہ پر لا رہا ہے تاکہ وہ بھی شفا پائے، برکت پائے. سو میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، پہلے خود مضبوط ہو جائے، پھر خدا کا کلام آج آپ کے لیے بھی یہی ہے. گو بیک ٹو ایجپٹ، جہاں سے نکلے ہو وہیں جاؤ اور ان لوگوں کو بھی نکالو جو پھنسے ہوئے ہیں، تاکہ یسوع مسیح کا بدن ترقی کرے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے والوں کی تعداد کثرت سے بڑھ جائے. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے